وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مسند امام احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی ما انزل فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ ہی کوئی تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن کریم میں اس کی کوئی نظیر اتری ہے۔ سورہ فاتحہ کی کوئی نظیر ہے جیسی کوئی کیا سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا یہ سبع المثانی، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم الذی اوتیت، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ بخاری شریف میں ہے حضرت ابو سعید ابن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً، میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں گا کہ یہ اعظم سور فی القرآن، جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں اتنی بڑی بات کہی، نہ ہی قرآن میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی تورات میں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ خود قرآن کریم میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں موجود ہے۔ ہم لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تمام کا جو ترجمہ ہوتا ہے یہ ال کا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو ال کا لفظ آتا ہے کئی معنی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر کہ تمام تعریفیں جو کہا جا رہا ہے اس کو وہ ال کا ترجمہ ہے۔ اور حمد کے معنی آتے ہیں کسی کی تعریف کرنا اس کے ذاتی افعال پر اور ذاتی صفات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال پر کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا اوصاف پر کی جاتی ہے، اور یہ سارے کے سارے افعال اور یہ سارے کے سارے اوصاف کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی ہیں، اختیاری ہیں۔ للہ، اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ نام ہے، یعنی وہ ذات کہ جس کی ذات میں اور جس کی صفات میں کوئی بھی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں سب سے بڑا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں تربیت کرنے کے، دوسرے کے حالات کا خیال رکھنا اور دوسرے کے معاملے کی رعایت رکھنا، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ تربیت یعنی انسان کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کیا مہیا کرانا، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ دینا، اور ان ساری چیزوں کا کیا رکھنا؟ خیال رکھنا۔ مثال کے طور پر انسان ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، اسی طریقے سے اس کو گھر بھی چاہیے، حفاظت بھی چاہیے، یعنی جتنی بھی دنیاوی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیا انسان کو چاہیے، اور ان ساری کی ساری چیزوں کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ عالمین لوگ کہتے ہیں کہ عالم کی جمع، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں جنس کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے،
اس کے معنی آتے ہیں علامت کے. اس کے معنی علامت کیا آتے ہیں؟ علامت سے معنی عالم، اس لیے کہ عالم جو ہے یہ دنیا، یہ خالق کے وجود پر کیا علامت ہے، پہچان ہے. یعنی جب اس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، اس عالم کو ہم دیکھتے ہیں تو خالق کا وجود کیا معلوم ہوتا ہے. یعنی اس کو کوئی بنانے والا ہے تو یہ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کیا کرتا ہے، دلالت کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو کیا بتا رہا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی چیز کیا ہے بغیر پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آتی. اور یہ اتنا بڑا عالم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے جو سارے عالموں کا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی عالم نہیں بنا رکھا بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے عالم ہیں. انسانوں کا، جنات کا، ملائکہ کا عالم، سیاروں کا عالم، ستاروں کا عالم، فرشتوں کا عالم وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی عالم ہیں ان سارے کے سارے عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور سارے کے سارے عالموں کو چلانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور سب کا انتظام کرنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، یعنی جتنی بھی طرح کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی حمد ہو سکتی ہے، حمد کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو سارے عالموں کا کیا ہے، پروردگار ہے. سارے عالموں کا کیا پالنے والا ہے، یا سارے عالموں کا کیا معبود ہے. سارے عالموں کا کیا ہے، معبود ہے. رب کے معنی بہت سارے کیے گئے ہیں. رب کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں. رب کے معنی اصلاح کرنے والے کے یا دوسرے کے حالات کا خیال رکھنے والے ذات کے بھی آتے ہیں. اسی طرح ایک اس کے معنی معبود کے بھی آتے ہیں. اور اسی طریقے سے رب کے ایک معنی آتا ہے السید المطاع، یعنی ایسا سردار جس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. بہرحال بہت سارے معنی علماء مفسرین کرام نے اس کے کیا ہیں، لکھے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں، جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے، تو اصل کے اعتبار سے کس کی تعریف ہوتی ہے؟ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. کس کی تعریف ہوتی ہے؟ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. اس لیے کہ چیز میں کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال کس کا ہے؟ بنانے والے کا. کوئی اگر کپڑا ہو تو کہتے ہیں یار کپڑا بہت اچھا سیا ہے، بہت اچھا کیا ہے کپڑا بہت اچھا ہے. کپڑا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سینے والے نے اس میں کیا دم ڈال دیا ہے، یہ بنانے والے نے کپڑے کے اندر کیا کر دیا؟ دم ڈال دیا ہے. اس کی وجہ سے کپڑا کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا، یا کپڑا کیا اچھا لگ رہا ہے. تو گویا اصل میں تعریف کس کی ہوتی؟ بنانے والے کی ہوتی ہے. تو سارے عالموں کا رب جو کہا جا رہا ہے، گویا اصل میں اس میں جتنی بھی خوبصورتیاں اور عالم میں جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، جتنی بھی رونقیں ہیں، وہ ساری کی ساری کس کی وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رونقیں ڈالنے کی وجہ سے، خوبصورتیاں اس عالم میں ڈالنے کی وجہ سے، اور جتنے بھی عالم ہیں سارے کے سارے عالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی بخشی ہے. اسی طریقے سے سب کا خیال کرنے والے ہیں اور سب کو چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو گویا اصل کے اعتبار سے جو تعریف ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ چلانے والے کی، بنانے والے کی. اور ہر چیز میں کس کی قدرت چل رہی ہے، کس کی طاقت چل رہی ہے، اور کس کی کاریگری چل رہی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، دو صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی، جو رحمان ہے اور جو کہ رحیم ہے. رحمان کے معنی آتے ہیں ایسی ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یا دوسرے لفظ میں کہیے کہ جس کی رحمت کا فائدہ ہر کسی کو ملتا ہو. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، چاہے کوئی نیک ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، یا اللہ معاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ نافرمان ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا ہے؟ فائدہ ملتا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو کھلاتا ہے، ہر ایک کو پلاتا ہے، اور ہر ایک کی تمام ضروریات کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. تو اللہ رحمان ہے، یعنی ایسا رب جس کی رحمت کا فائدہ کیا ہے؟ سب کو ملتا ہے. اور دوسرا لفظ آتا ہے رحیم،
جس کی رحمت جو ہے دائمی ہو، جس کی رحمت کیا ہو؟ دائمی ہو، یعنی جس کے ساتھ ہوگی، جس کے ساتھ ہوگی پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کے اوپر ہوگی وہ رحمت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ دو معنی۔ دوسرا ایک معنی اور اس کا دونوں کا اور ایک معنی کیا گیا کہ رحمان کے معنی وہ ذات جو بغیر مانگے دے، جو کیا ہے؟ بن مانگے دے۔ ہمارا وجود، ہمارے ہاتھ پیر، ہماری ضروریات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہمیں معلوم تھا کہ اسی طریقے سے ہمارا وجود جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، بن مانگے بخشا گیا ہے، ہم نے مانگا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمیں کیا ہیں؟ دی ہیں۔ تو یہ رحمان ہے کہ وہ ذات جو بن مانگے دے، اور رحیم وہ ذات جو مانگنے کے بعد دے، جو مانگنے کے بعد دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو تب بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیا ہے؟ دیتا ہے۔ تو رحیم وہ ذات جو مانگنے کے بعد دے، اور رحمان وہ ذات جو بن مانگے عطا کرے۔ اور تیسرا لکھا ہے کہ رحیم پہلے سمجھ لیں، رحیم وہ ذات جس کی رحمت صرف ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے مومنوں پر کیا بہت رحیم ہے۔ اور رحمان وہ ذات جس کی رحمت کا فائدہ کیا ہے؟ سب کو ملے، یعنی میں نے جیسے پہلے بھی بات آ گئی کہ سب کے ساتھ جس کی رحمت سب کو ملتی ہو، سب کو ملتی ہو، اور صرف انسانوں ہی کے نہیں، انسانوں کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ان ساری کی ساری چیزوں کو بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا نصیب ہوتی ہے۔ تو رحمان اور رحیم میں اس طرح سے مفسرین کرام نے فرق بھی بیان کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے، اس کے معنی کیا ہے یہ، اس کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں اور اس کے ایک معنی کیا ہے یہ بھی آتے ہیں۔ بہرحال رحیم یعنی وہ ذات کہ جس کی رحمت جس کو مل جائے گی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو گویا ایک معنی دونوں کا یہ بھی کیا گیا، رحمان دنیاوی اعتبار سے رحم کرنے والی ذات، اور رحیم وہ ذات جو آخرت کے اعتبار سے رحم کرنے والی۔ اور آخرت کے اعتبار سے رحم کس پر ہوگا؟ جس آدمی کے پاس کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ اور جس کے ساتھ رحم ہوگا آخرت کے اعتبار سے، وہ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے عطا کریں گے اپنے نیک بندوں کو، تو وہ نعمتیں کبھی چھینی جائیں گی نہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنت والے پہنچ جائیں گے، جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیدار بھی ہوگا، دیدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو آخر میں کرائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اعلان بھی یہ ہوگا کہ جاؤ اب تمہاری یہ نعمتیں کبھی بھی چھینی نہیں جائیں گی۔ دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں ہیں وہ چھن بھی سکتی ہیں، اس کا بھی کیا امکان ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ساری کی ساری نعمتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چھن جاتی ہیں۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں عطا کر دیں گے انسان کو، وہ کبھی بھی جن کو مل جائیں گی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہمیشہ رحم کرنے والی ذات، یعنی وہ ذات جس کی رحمت جب ملے گی، رحم اس کا ہوگا، تو وہ رحم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یا اس کی رحمت کبھی بھی کیا ختم نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، دین کے معنی آتے ہیں جزا اور بدلے کے۔ دین کے معنی کیا آتے ہیں؟ جزا اور بدلے کے آتے ہیں، یعنی بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے، یعنی دنیاوی اعتبار سے انسان جیسا بھی کر کے جائے گا اس کا بدلہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہیں قیامت کے دن تمہاری مزدوریاں تمہارے بدلے کے پورے پورے ملیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی ملکیت لوگوں کو دے رکھی ہے، اصلی مالک ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ عارضی مالک بنایا ہے کہ جب تک اس دنیا میں ہو میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ ملکیت تمہاری پھر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمیشہ کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اعتبار سے مالک نہیں بنایا گیا، یا دنیا کی کسی بھی چیز کا ہمیشہ کے لیے مالک ہم لوگ نہیں ہیں۔ اصلی مالک کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔
تو گویا ملکیت پھر بھی ہے، عارضی ہی ملکیت صحیح، لیکن تب بھی میں اور آپ کیا ہے، دنیاوی چیزوں کا کیا ہے، مالک ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ عارضی ملکیت بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. قیامت کے دن یہ بھی عارضی ملکیت بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے 24 پارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو پوچھیں گے کہ بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، کس کی بادشاہت ہے، کون بادشاہ ہے، اصلی بادشاہ کون رہے گا، للہ الواحد القہار. تو سب کی زبانوں سے کیا نکلے گا، ایک اللہ کی جو بہت ہی کیا ہے، زبردست ہے. تو دنیاوی اعتبار سے ملکیت وہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اصلی مالک کون رہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رہ جائیں گے. تو اسی کہہ رہا اللہ فرمانے کہ بدلے کے دن کا کیا ہوں میں مالک. تو بدلے کے دن کا کون ہے مالک، اللہ ہے. تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا کیا ہے، مالک ہے. یہ مختصر سی بات ہے، لفظ کا جو ہے چونکہ اہم ہے اور شروع میں، تو اس لیے اس کو یاد بھی رکھیں گے. جب یہ لفظ بھی رہیں گے پھر اسی حساب سے جب آدمی ان لفظوں کو اور ان کے معنی کو رکھ کر سامنے آدمی جب سوچتا ہے تو کہ اللہ کیسی کریم ذات ہے، کیسی رحیم ذات ہے، کیسے رحمان ذات ہے، کہ جو اتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اتنی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن کبھی کھانا بند نہیں کرتا، کبھی پینا بند نہیں کرتا، کبھی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا نہیں، بلکہ اتنے بڑے نافرمان کہ جن کے نافرمانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ زمین کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے میں ان کو اپنے اندر لے لوں، آسمان کہتا میں ان پر پھٹ جاؤں، ان کو کیا کر دوں، ختم کر دوں. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ میرے ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، تمہیں اختیار اس کا نہیں ہے. تو ایسی ذات رحمان رحیم، اور پھر آخر کے اعتبار سے بھی ملکیت سب کا مالک کون رہ جائے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اور تمام تر معاملہ اور تمام تر اختیار صرف اور صرف کس کا رہ جائے گا، ایک اللہ کا رہ جائے گا. ساروں کی بادشاہت ختم، سب کی ملکیت ختم، اور سب کا تمام تر اختیار کیا ہے، ختم. صرف اور صرف اختیار اور صرف بادشاہت اگر کسی ذات کی رہ جائے گی، وہ صرف اور صرف کس کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کہنے سننے سے سبحان اللہ.